السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز اسپیشل۔ آج یکم مئی ہے اور یکم مئی کو دنیا بھر میں مزدوروں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ محنت کشوں کا یہ دن کہلاتا ہے، مزدوروں کا یہ دن کہلاتا ہے، اور اس دن پاکستان میں تو خیر عام تعطیل ہی ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دن جو ہے وہ خالی مزدور کو چھٹی نہیں ہوتی، باقی افسروں کو سب کو چھٹی ہوتی ہے، دفتر سارے بند ہوتے ہیں اور افسر جو ہے وہ سارے گھروں پر ہوتے ہیں، لیکن مزدور اس دن بھی کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ جیسے بہت سارے اشعار بھی ہیں اس حوالے سے، یکم مئی کے حوالے سے، اور علامہ اقبال کا ایک مشہور شعر ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ اس میں ایک بہت بڑا ایک میسج ہے طویل، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی ملک کا جو نظام و نسق ہے اور جو اس کی معیشت ہے، وہ مزدور کے بغیر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ چل سکے، ایک قدم بھی چل سکے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے، اور ہم نے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان کا آپ سے تعارف کروانا چاہوں گا اور پھر ہم اسی پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ لائیو کال بھی آپ کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسکرین پر لائیو کال کا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور آپ جس بھی شعبے میں کام کرتے ہیں اس میں جو مسائل آپ کو درپیش ہیں آپ وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی وہ حکام بالا تک یا کنسرن لوگوں تک وہ مسائل پہنچ جائیں اور اس کو حل کرنے کے لیے بھی کچھ اپنے تئیں کوئی صحیح ہو سکے اس کے لیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حبیب الدین جنیدی صاحب، معروف لیبر لیڈر ہیں، بہت سینئر لیبر لیڈر ہیں، اور آج کل پریزیڈنٹ ہیں پیپلز لیبر بیورو سندھ کے۔ بہت شکریہ آپ کا جناب جنیدی صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب رفیق بشیر صاحب۔ رفیق بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں، جنگ گروپ سے وابستہ رہے ہیں اور جنگ گروپ کی یونین کے کئی سال تک صدر بھی رہے ہیں، باقی وہ اس کی تفصیل خود بتائیں گے۔ جناب رفیق صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جناب سید شکیل احمد صاحب، جو کہ ایڈمنسٹریٹر ہیں بلدیہ عالیہ شرکی کے، وہ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد صاحب۔ تو ہم بات چیت کا آغاز کرنا چاہیں گے جناب حبیب الدین جنیدی صاحب سے۔ جنیدی صاحب بتائیے آج کے دن کے حوالے سے کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، کیا گفتگو کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشہور ہوں کہ اس انتہائی اہم موقع پر آپ نے مجھے مدعو کیا، اس قابل سمجھا کہ میں حاضر ہو کر ان لوگوں کی نمائندگی کروں کہ جو آج بھی اس دنیا میں بہت زیادہ استحصال کا شکار ہیں، ظلم و ناانصافی کا شکار ہیں۔ ایک مختصر سا ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ اس دن کی اہمیت بین الاقوامی سطح پر کیا ہے۔ تو یہ یوم مئی جو منایا جاتا ہے، تو بیسیکلی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 1886 میں شکاگو میں ہے مارکیٹ میں جو واقعہ ہوا تھا، اس کے نتیجے میں سینکڑوں مزدوروں کو جو ہے ان کا جلوس نکلا تھا۔ ایکچولی یورپ میں اور امریکہ میں بھی مزدور تحریکیں موجود تھیں، ٹریڈ یونینز بھی موجود تھیں، اور وہ کوششیں بھی کر رہی تھیں کہ کس طرح سے غریبوں کے حالات، مزدوروں کے حالات کو بہتر بنایا جائے۔ یہ ایک طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1886 یکم مئی 1886 کا جو واقعہ ہے، جو پھر پوری دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا اور آنے والی تاریخ کے لیے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ دن زندہ رہے گا۔ تو اس دن ہوا یہ تھا کہ مزدوروں نے، دیکھیں اس وقت ایک تو صورتحال کیا تھی یورپ میں، امریکہ میں، کہ مزدوروں سے، ورکنگ کلاس سے، یہ صرف یہ نہیں کہ جو بیچارے پھوڑا لے کے اور جو ہے جو بھی کام کرتے تھے کارکن، ان سبوں سے 16 18 گھنٹے یومیہ کام لیا جاتا تھا، اور بالکل ایک طرح کی آپ سمجھ لیجئے کہ غلامی کی زندگی وہ بسر کرتے تھے۔ اس کے خلاف ایک جدوجہد تھی جو اس دن جو ہے بہت عروج کے اوپر آئی۔ نعرہ یہ تھا کہ 8 گھنٹے کام، 8 گھنٹے آرام، 8 گھنٹے سوشلائزیشن، ہمیں بھی انسان سمجھا جائے، ہم جانور نہیں ہیں کہ جنہیں جو ہے باڑی میں بند کر کے اور پھر جو ہے کھولا جائے۔ اس پہ جو ہے کنفیڈریشنز ہوئیں، ٹریڈ یونینز ہوئیں، یہ سب متحد ہوئیں، اور بہت بڑا جلوس جو ہے وہ نکلا۔ اس جلوس پہ پولیس نے حملہ کیا، جیسا کہ روایتی طور پر جو ہے سرکاری ادارے کرتے ہیں غریبوں کے اوپر حملہ، وہاں بھی یہی کچھ ہوا۔ اس میں مزدور مارے گئے، پھر ان پر مقدمات بھی انہی پہ بنائے گئے، اور پھر جو ہے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 7 مزدور رہنماؤں کو فیوچر میں مختلف اوقات میں پھانسیاں بھی جو ہے دی گئیں۔ اس طرح سے یہ دن جو ہے ایک انقلاب کا بھی جو ہے نشان بن گیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جب محنت کے شبام اٹھے، پھانسیوں پہ چڑھے، لیکن کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کو بتاؤں کہ اسی کے نتیجے میں
پوری دنیا میں پھر 8 گھنٹے کام کا جو ہے رواج بنا اور دستور بنا. آج ہم اس کی جو ہے یاد تقریباً 136-37 سال ہو چکے ہیں اس کی یاد منا رہے ہیں. تو یہ تو ہے اس کا بیک گراؤنڈ. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر دنیا میں حکومتیں بنی, پارٹیز بنی, اور مزدوروں کی جدوجہد عالمی مزدور تحریک بنی, اور جس میں پورے ممالک بھی اب شامل ہیں. اور کہیں پر سپٹمبر میں بھی یہ ڈے منایا جاتا ہے, ہمارے ہاں جو ہے 1 مئی کو منایا جاتا ہے. یہ سب چیزیں, یہ تاریخ ہے. لیکن اب ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں کہ ہم یہاں کہاں کھڑے. پاکستان میں محنت کے طبقے نے بہت جدوجہد کی ہے. ایوب خان کا دور آمریت, یحییٰ خان کا دور آمریت, پرویز مشرف کا دور آمریت, اور تاریخ کا بدترین دور آمریت ضیاء الحق کا جو ہم پہ گزرا ہے. مزدوروں نے سرنڈر کبھی نہیں کیا ہے, میں آپ کو یہ بتاؤں. اور میں صرف ایک مثال دوں گا, بہت زیادہ نہیں. کالونی ٹیکسٹائل مل ملتان کی, کہ وہاں پر کالونی ٹیکسٹائل مل کے مزدوروں نے اپنے مطالبات کے حق میں آواز اٹھائی, ہڑتال کی, اور پھر اس وقت جو رجیم تھی, جو ڈکٹیٹر تھا, اس کی ہدایت پہ, ضیاء الحق تھا وہ, اس کی ہدایت پہ اس کو کچلا گیا, فائرنگ کی گئی, کرفیو لگایا گیا. اور دوسرے دن پھر جو ہے ہمیں آج بھی جو ہے وہ لائبریریز میں مل جائیں گی, اس پہ آپ جائیں گے تو دیکھ لیں گے کہ گٹر سے جو انہوں نے مار کے مزدوروں کو, جو ان کی لاشیں تھیں, گٹرس کے اندر پھینک دی. کتنے 100 لوگ مارے یا کتنے درجن لوگ مارے, آج تک اس کا جو ہے آفیشیل کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ مارے, سرنڈر نہیں کیا. ٹھیک اسی صورت سے محنت کا طبقہ جو ہے جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتا رہا, اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرتا رہا. آج کیوں جو ہے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں؟ آج پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت اور محنت کشوں کے حقوق کے علمبردار سب سے زیادہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی. تو اس لیے ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں. اور میں صرف نہیں دیتا, آج بھی جو ہے, حالانکہ پارٹی جو ہے اس وقت جو ہے قومی میں جو ہے سر فہرست نہیں ہے, نمبر 1 پارٹی نہیں, لیکن اس کے باوجود محنت کشوں کی سب سے بڑی پارٹی. اب یہ سب چیزیں چلتی رہیں. پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے, ان کے دور کو ہم یاد کرتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جو ہے شکیل اپنے کہتے ہیں کہ رند صاحب, کہ جس میں صحیح معنوں میں ریکگنائز کیا گیا مزدوروں کے رائٹس کو. یوم مئی کی چھٹی دی گئی, تعطیل کی گئی, ورنہ ہم اس کے لیے صرف جو ہے نعرے لگاتے رہتے تھے, ملتا ہمیں کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پھر ادارے قائم کیے, بہت سارے ادارے قائم کیے, نئے ایسے قائم کیے, لیبر کورس قائم کیے, ان کو رینویٹ کیا, ان کو جو ہے جدت دی. اسی صورت سے ویلفیئر کے ادارے قائم کیے, وزارتیں قائم کی. اور جتنی زیادہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بدترین دشمن بھی اس بات, 2 چیزوں کو مانتے ہیں وہ, ایک تو اس کے دامن پہ کرپشن کا کوئی داغ نہیں تھا, اور دوسرے یہ کہ اس نے مزدوروں کے لیے, عوام کے لیے سب سے زیادہ جو ہے کام کیا. اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں شہید بے نظیر بھٹو کا دور تھا, انہوں نے بھی اپنے والد کے, عظیم والد کی پیروی کی. اس کے علاوہ جتنے ادوار پاکستان میں آئے ہیں, حکومتوں نے مڑ کے نہیں دیکھا ہے مزدوروں کے حقوق کی طرف, بلکہ نیگیٹو قانون سازیاں کی گئیں, یونینز کو بنانے میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں. بینکنگ کی ٹریڈ یونین جو کسی وقت مضبوط ترین ٹریڈ یونین ہوتی تھی, اس کو تباہ کیا گیا مختلف ادوار میں, خاص طور پہ عامروں کے دور میں. اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے اتحادی بھی ہیں آج کل, اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے کامیابیاں عطا. نون لیگ کے دور میں تو بدترین قسم کا جو ہے ماحول تھا محنت کشوں کے حوالے سے. بہرکیف جدوجہد آگے بڑھتی رہی. یہ توقع آپ جیسے لیڈر سے ہی ہو سکتی ہے کہ وہ حق بات کریں, بھلے نون لیگ کے خلاف ہو, بھلے کسی پارٹی کے خلاف. ہمیں سچ بولنا چاہیے, اس لیے کہ اب تو لوگ مسلطوں کا شکار ہوتے ہیں. اس ملک میں مسلطیں کرتے کرتے 75 سال میں ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم 3 مہینے جو ہے کے بعد ڈیفالٹ کر رہے ہیں, بہت سے کہتے ہیں ڈیفالٹ. تو ہمیں سچ بولنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے, مجھے سیکھنا چاہیے, پارٹیز بھی کو بھی جو اپنی تاریخ سے لرن کرنا. خیر, تو بہرکیف اب یہ ساری چیزیں چلتی رہیں, اور بہت اچھا ہوا کہ 18th امینڈمنٹ آئی. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں, جو کہ آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ تھے ان کے دور میں آئی, اور بالکل ان کے دور میں آئی, اور سینیٹر رضا ربانی انہوں نے اس میں بڑا کام کیا. 18th امینڈمنٹ کے نتیجے میں کنکرر لسٹ کے اندر تبدیلیاں آئیں, اور بہت سارے شعبے جو ہے منتقل کر دیے گئے صوبوں کو, جس میں کہ شعبہ محنت بھی تھا.
تو جب یہ سندھ میں provincial آیا chapter ہو گیا۔ ہاں پھر یہ جب یہ پروونشل چیپٹر تو ہر جگہ کام کیا ہے صوبوں کے اندر حکومتوں نے، لیکن ہمیں خوشی ہے کہ سب سے زیادہ کام جو ہے پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر کیا ہے۔ ہم قوانین میں تبدیلیاں لائیں، نئے قوانین انٹروڈیوس کروائیں، اور کئی ایسے قوانین انٹروڈیوس کرائیں جو ابھی ساؤتھ ایشیا میں بھی نہیں ہیں۔ ہوم بیس ورکرز خواتین کا قانون ہم نے انٹروڈیوس کرایا، اسی صورت سے جو ہے ڈومیسٹک ورکرز کا قانون جو ہے پائپ لائن کے اندر ہے۔ آکوپیشن سیفٹی ہے، وہ جو بلدیہ فائر فیکٹری کا جو واقعہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں اوش کا قانون لایا گیا۔ بہت ساری قانون سازیاں کی، اور اس میں بڑی اور پہلی صوبائی مزدور کانفرنس پہلے بھٹو صاحب نے کی تھی، پہلی کانفرنس سیف افریقی لیبر کا شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور جب وہ ان کی صدارت میں ہوئی تھی، وہ پہلی کانفرنس تھی، وہ فیبروری میں میرے خیال ہے کہ میں اگر بھول نہیں رہا 1972 کے اندر جو ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے پھر صوبہ سندھ پہلا تھا کہ جس نے صوبائی لیبر کانفرنس، پہلی صوبائی سیف افریقی لیبر کانفرنس، اور اس میں بڑا کنٹریبیوشن جو ہے سابق وزیر محنت سید ناصر حسین شاہ اور موجودہ وزیر محنت سید غنی کا ہے کہ انہوں نے یہ تبدیلیاں لانے میں بہت جو ہے کوششیں کی، جدوجہد کی، ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج ہم بہت جو ہے بہتر صورتحال میں اس حوالے سے موجود ہیں کہ قانون سازیاں۔ لیکن میں نیگیٹو پہلو پہ بھی چلا جاؤں، ہم اس پہ آتے ہیں، واپس آتے ہیں آپ کے پاس۔ میں خود کہہ دینا اس سے پہلے کہ آپ مجھے، ہم امپلیمنٹیشن کے معاملے میں ہم جو ہے کہتے ہیں کہ بہت کمزور رہے ہیں۔ ہم جو ہے قوانین ہم نے بے تحاشا بنائے ہیں، لیکن آنیسٹ امپلیمنٹیشن ان کا ہو نہیں پا رہا ہے۔ میں خود یہ کہتا ہوں کہ شاندار پروگریسو لیبر لیجسلیشن کے باوجود ان پہ 80% کارخانوں میں، شعبوں میں، صنعتوں میں، دفتروں میں ان پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کے واپس آئیں گے جناب رفیق بشیر صاحب، آپ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ ماشاءاللہ یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور خاص طور پر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میڈیا کی صنعت کا کیا حال ہے، قلم کے مزدور کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، میں معاشرتی طور پہ ایک بہت بڑا صحافی کہلاتا ہوں، بہت بڑا جرنلسٹ کہلاتا ہوں، پورے پاکستان میں مشہور ہوں کامرس کے حوالے سے، لیکن میں قلم کا مزدور ہوں کیونکہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں میری صرف حیثیت ایک مزدور کی ہے، صحافی کی نہیں ہے۔ مجھے اوپر بہت سے جو ہدایت دے گا میں وہ لکھوں گا، چاہے وہ اینٹی کہے تو اینٹی لکھنا ہے، اور اگر وہ حمایت میں کہے تو حمایت میں لکھنا ہوگا۔ اچھا، میرے استاد، میں استاد کہتا ہوں جنیدی صاحب کو، کیونکہ جب میں پروفیشن میں آیا تھا تو جنیدی صاحب نے بہت میری سپورٹ کی تھی۔ تو ابھی جیسے بہت ساری باتیں انہوں نے بتائیں، تو واقعی کہ سندھ میں خاص طور پہ، اور سندھ گورنمنٹ نے خاص طور پہ مزدوروں کے لیے پیپلز پارٹی نے بہت کام کیا۔ پتہ نہیں، بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی مزدوروں پہ بہت زیادہ اعتماد کرتی ہے۔ اب جو سکھر میں جیسے جو ہے لیبر کالونی بنائی ہے، بہت شاندار ہے، حیدرآباد میں بنائی ہے، بہت شاندار ہے، کراچی میں بنائے ہیں، بہت شاندار لیبر کالونی ہے، اور فری آف کاسٹ جو ہے لوگوں کو مکانات عطا کیے انہوں نے، سندھ گورنمنٹ نے۔ لیکن سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے قائد آصف علی زرداری کے کہنے پہ بھی 25,000 منیمم تنخواہ جو ہے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکی۔ جیسے جنیدی صاحب نے کہا کہ قوانین تو بہت ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے، اور اسی طرح سے آج بھی دیکھ پیٹرول پمپوں پہ، فیکٹریوں میں، میرے اپنے دفتر میں 18,000 20,000 روپے پہ لوگ ملازمتیں کر رہے ہیں، جبکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا تھا اسمبلی سے۔ میڈیا کے اکثر آفیسز میں یہی صورتحال ہے۔ ہاں، میڈیا کے اکثر آفس میں بھی یہی ہے، 25,000 روپے تنخواہ منیمم، جو اب تو زرداری صاحب نے اس دفعہ تو 4-5 دن پہلے، 6 ہفتہ پہلے زیادہ اور پیسوں کا اعلان کیا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے فگر، لیکن 25,000 کے لیے تو نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا، امپلیمنٹ بھی ہو گیا تھا، پورٹل بھی بن گیا تھا۔ بہت سارے رپورٹر سب ایڈیٹرز کی تنخواہ بھی اس سے کم ہے، 25,000 سے کم ہے۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ پیپلز پارٹی کام تو کرتی ہے لیکن امپلیمنٹیشن، اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں صاف بات ہوگا، جنید صاحب صاف ستھرے آدمی سے مل کہ کرپشن کا رجحان بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب جیسے میرا ایک تعلق پڑا ریل لیبر ڈپارٹمنٹ میں، تو میں خود ایک لیبر ہوں، مزدور ہوں، تنخواہ پہ گزارا کرتا ہوں، ایک CBA کا صدر ہوں، ایک یونین کا جو جنگ کی دنیا میں میڈیا ہاؤس کی سب سے بڑی یونین تھی، جنگ امپلائیز CBA یونین۔ میں جب ڈائریکٹر لیبر گیا تو مجھے 5,000 روپے دینے پڑے اپنے کام کے لیے۔ یہ صورتحال، لیبر کا محکمہ لیبر سے بھی رشوت لے رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کے وہ پیسے نہیں ہوں گے، پھر بھی اس سے رشوت لے رہا ہے۔ یہ ماحول جو ہے نا، یہ اس نے ہم کو تھوڑا کلچر بن گیا، اور اس سے ہمیں تباہ کیا۔ اور رہا میڈیا ہاؤسز کا، تو جیو لے لیں، بول لے لیں، ایکسپریس لے لیں، آپ جتنے بڑے میڈیا ہاؤسز کے میں نام لے لوں، ان میں آج بھی صورتحال یہ ہے کہ چپراسی، سویپر،
وہ الیکٹریشین, ڈرائیور, پیون, کسی کی بھی تنخواہ 25,000 روپے نہیں ہے. بلکہ میری تو انتظامیہ سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار کچھ لے دے کے بات کر لو. اب لے دے کے کیا بات کر لو, وہ کہہ رہے کہ 25,000 نہیں دیں گے, ہم 20 کو 22 کر دیتے ہیں یا 23 کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ 20 کو 22 اور 23 کرنے سے ان کے تو بہت سارے ملازم ہیں تو ان کو کروڑوں کا فائدہ ہو جائے گا, لیکن ایک آدمی کا صرف 2,000 کا یا 500 روپے کا ہی فائدہ ہوگا نا. تو میں یہ چاہتا ہوں, ایک تو دوسری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی, جیسے جنید صاحب نے اتنا اچھا تجزیہ پیش کیا ہے شکاگو کی اس کا, کہ یہ اب ایک علامت بن گیا ہے شکاگو کے شہداء اور 1 مئی مزدوروں کے لیے. آج کی حکومت کو پاکستان کے حوالے سے سوچنا چاہیے کہ ہم نے مزدور کو کیا دینا ہے. آج سارے گریڈ 17, 18, 20 کے افسر اتوار ملا کے اور آج کی چھٹی ملا کے گاؤں گوٹ گئے میں, مزدور بیچارہ وہیں کھدائیاں کر رہا ہے اور گٹر صاف کر رہا ہے اور ٹھیلے لگا رہا ہے اور دفتروں میں بھی کام کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. اس 1 مئی کی چھٹی سے تو فائدہ سب سے زیادہ ان لوگوں کو ہوتا ہے جو مزدور نہیں ہے, افسر شاہی کو ہوتا ہے. چلیں اسی پہ ہم بات کرتے ہیں, مزدور کو فائدہ کوئی نہیں ہے. بات کرتے ہیں شکیل احمد صاحب سے. رفیق بھائی نے کہا کہ مزدور تو آج بھی وہی صاف کر رہا ہے, سیوریج صاف کر رہا ہے اور ادھر کام کر رہا ہے. شکیل بھائی آپ بتائیے کیا صورت ہے؟ سب سے پہلے آپ کا, جنید صاحب کا, رفیق بھائی کا شکریہ. یہ آپ کے صبر کرنے کا بھی شکریہ, کافی دیر سے صبر کر میرے بڑے ہیں اور بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی, اور بالکل یہ صحیح ہے کہ جنید صاحب کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ امپلیمنٹ نہیں ہے. لیکن یہ ایک پہلو تھا. اگر آپ دوسرا پہلو بھی دیکھ لیں, مثال کے طور پہ میں آپ بتاتا ہوں کہ میں ایک لیبر کالونی میں ایک اسکول ہے یا لیبر کا اسکول ہے, اس کو رن کر رہا ہوں. اس کا بھی ایک پازیٹیو ویلیو ہے. ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ لیبر کے لیے کام کیا ہو رہا ہے. اس وقت لیبر جو ورکر ویلفیئر بورڈ ہے 28 اسکول سندھ میں رن کر رہا ہے, 2 کالجز ہیں, 3 اسکول اس وقت رن کراچی میں کر رہا ہے. میں یہاں بیٹھ کے بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں, جو اس کا رزلٹ ہے, جو اس کی انرولمنٹ ہے اسٹوڈنٹ کی, شاید کسی اور گورنمنٹ اسکول میں نہیں ملے گی. اچھا, میں خود ایک ایڈمنسٹریٹر رہ چکا کورنگی اسکول کا. اس وقت 1250 بچے ناؤ اس انرولمنٹ ہے. 100% رزلٹ ہے بورڈ کا, اسکول کی بات نہیں کر رہا میں. شکیل بھائی آپ سے معذرت چاہوں گا, بس ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اسٹاپ کروں گا. ایک لائیو کال ہے ہمارے پاس, وہ کال لے لیں پھر آپ کے واپس آتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ اچھا جانیں شکیل بھائی کنٹینیو کریں پلیز. تو 1250 بچے اس وقت ہیں. 100% رزلٹ ہے بورڈ کا, میرے اسکول کا نہیں. میرے اسکول سے مراد جو بورڈ رزلٹ لیتا ہے, اور کئی سالوں سے رزلٹ آ رہا ہے. میرے پاس پڑھا تو کہیں گے میں ابھی آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ بچے پڑھنے کے بعد NID یونیورسٹی جا رہے ہیں, کراچی یونیورسٹی جا رہے ہیں, ڈاکٹر بن رہے ہیں, انجینئر بن رہے ہیں, فوج میں بن رہے ہیں, آپ کے فارمیسی DS فارمیسی میں جا رہے ہیں. یہ پوزیشن ہے اور ٹیلنٹ بھی ہے. اور اس کے گواہ جنید صاحب کئی پروگراموں میں ہم نے آرٹس یہاں پہ شیخ زاید یونیورسٹی میں کیا, آپ تشریف لائے اور دیکھا بھی آپ نے. تو ایسا نہیں ہے. میری اپنی ذاتی سوچ تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لیبر کا بچہ لیبر نہ بنے. بہت زیادہ پروپیگنڈا بھی تو ہونا چاہیے نا, مطلب زیادہ یہ چیزیں نظر تو نہیں آتی. دیکھیں رین صاحب, میری اپنی سوچ جب میں نے جوائن کیا کہ لیبر کے بچے کو لیبر نہیں بننا, وہ اچھی سوچ ہے, اور میں اس پہ کامیاب ہوں. میں مطمئن ہوں کہ ہر سال میں میٹرک کے 70-80 بچے نکال رہا ہوں پوزیشن ہولڈر. اس وقت ٹیکنیکل بورڈ کا پورے سندھ کا 3rd پوزیشن وہ میرے اسکول کا بچہ ہے. اچھا, ہم ٹیکنیکل بھی دے رہے ہیں. یہ پیلا اسکول کہلاتا ہے, یعنی نہیں, یہ پیلا اسکول ماڈل اسکول کہلاتا ہے. کہنے کا مقصد ہے کہ اس پہلو کو ہم اجاگر نہیں کرتے. چلیں کسی پروگرام بنائے, آپ آئے, میں جو چیز بولا آپ لکھیں اور لفظ بلس پہ آئیے دیکھیے. اور میں بولتا پورے آپ مثال کورنگی کے لیے پورے اسکول میں منگا لیں گورنمنٹ کا رزلٹ اور ہمارے اسکول سے کمپیئر کر لیں. ٹیچر کوالیفائڈ ہے, ٹیچر کوالیفائڈ ہے, وہاں پہ جا کے بہت بڑی بلڈنگ ہے. تو ایسا نہیں ہے. ہاں, تو ایسا بھی ہے. اب رہ گیا صحیح بات کی کہ آپ نے کہ وہ آفیسر گھر پہ بیٹھے ہوئے اور لیبر. لیکن میرا ایز اے ایڈمنسٹریٹر اس کی بات کر لیں تو میں خود ابھی وزٹ کر کے آیا ہوں, لیبر کے ساتھ کھڑا ہوں, اور میں یہاں سے اٹھ کے ایک نالے کی صفائی میں واپس وہیں جا رہا ہوں. اگر میں نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی نا تو شاید میں وہ رزلٹ نہیں لے پاؤں گا. آج کل بھی میں موجود تھا, تمام ایسے افسران کو کل بھی میری ویڈیو دیکھ لیں, میں سویپروں کے ساتھ موجود تھا. کوئی آفیسر ایک تھا, میں سویپر اس لیے تھا ان کی حوصلہ افزائی ہو سکے, اور آج بھی میں یہاں سے اٹھ کے وہیں جا رہا ہوں. تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ لیبر کے بچوں کو لیبر, میری اپنی سلوگن یہ ہے کہ نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. رائٹ. اور ناظرین یہ وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ہم لیبر ڈے کے حوالے سے گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, یوم مئی کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, مزدوروں کے رائٹس پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید شکیل احمد جو بریک سے پہلے گفتگو کر رہے تھے. جناب شکیل صاحب, اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی. یہ تو وہ بتایا جو میرا پریویس ڈپارٹمنٹ تھا. اوکے, اب جو میں ابھی جہاں ڈسٹرکٹ کا ایڈمنسٹریٹر ہوں یہاں پہ, یہ زیادہ تر میرا تعلق انہی طبقوں سے زیادہ ہے جو لیبر ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو رفیع صاحب نے بتایا کہ سب آفیسر چلے جاتے ہیں اور ہم بیٹھے. میری سوچ چینج ہے. میں نے کہا کہ کل بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں, کل بھی میں لیبر کے ساتھ کھڑا تھا, میں ابھی ہو کر آیا اور ابھی بھی جا رہا ہوں.
کچھ ایمرجنسی ہوتی ہے جائز ہمیں انہیں بلانا پڑتا ہے، لیکن ان کو ہمیں اپنے برابر کا شہری تسلیم کرنا پڑے گا. صرف اس بنیاد پہ انہیں نیچے نہیں دکھایا جائے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ملک میں جس طرح ترقی ہو رہی ہے اب لیبر بھی ناپید ہوتے جا رہے ہیں. باہر تو بہت ڈیمانڈ ہے سنے لیبر کی، یہاں پہ ناپید لیبر کی. مثال کے طور پہ آپ کو لے لوں، یہاں کنڈی مین نہیں مل رہا ہے، پرابلم ہے. آپ کو سویپر نہیں مل رہا ہے، پرابلم ہے آپ کے پاس. ایسے جتنی لیبر ہے خاص جو اس پہ مزدوری کے کہ ان میں بھی رجحان ہو رہا ہے. کل جو کھدائی کرتا تھا جو سوچتا ہے اس کا بیٹا جو نا ڈرائیور بن جائے، وہ ڈرائیور والا بچہ سوچتا ہے کہ شاید کسی آفس میں لگ جائے. تو ترقی کے مراحل ڈے بائی ڈے چل رہی ہے. پریوس حکومت ہو، سابقہ حکومت ہو، سب نے اپنا اپنا رول. ظاہر ہے مزدور بھی اپنے بچوں کو افسری بنا دیکھنا چاہتے ہیں کہ ترقی کرے، وہ جا کے وہ بھی باس بنے. میں نے کہا نا، میں نے وہ جو اسکول کی مثال دی پہلے یہ تھا کہ نہیں تھا، اب جب ان میں یہ سوچ آئی تو لڑتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، آتے ہیں. اور ہماری اتنا سخت آپ یقین مانیں وہ ہے ٹیسٹ سسٹم ہے. ایون کہ میں اگر کوئی ان کے ظاہر میں ان کے لیبر کے بچے جو فیملی ہے وہ سنڈے کو بھی جاتی ہے، وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرنے. ماضی میں نے یہ بھی کیا کہ اتوار کو کھلوا کے ٹیسٹ لیے تاکہ وہ بیچارہ جو جا رہا ہے وہاں پہ دیہاڑی پہ وہ اس کی دیہاڑی خراب نہ ہو. بڑی بات ہے. ایسا نہیں ہوا کبھی، اس طرح کیا ہے. امید انشاءاللہ اللہ بہتری کی طرف جائیں گے. اور جنیدی صاحب کی بات بالکل میں اتفاق کروں، اگر امپلیمنٹ بڑھا دیں، ہم نیا قانون نہ بنائیں، جو ہے اس پہ امپلیمنٹ کرائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. رائٹ. تو جناب جنیدی صاحب یہ بتائیے کہ سندھ گورنمنٹ مزدوروں کے لیے کیا کر رہی ہے؟ مزدوروں کے لیے جیسے آپ نے بتایا قوانین تو ہیں خاصے، ان کی ویلفیئر کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ان کی پینشن کے لیے، ان کی انشورنس کے لیے، ان کے ہیلتھ انشورنس کے لیے کیا کر رہی ہے؟ ان کے فیملیز کی فلاح کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے ہند صاحب، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میں بیسیکلی یہاں پر اس وقت جو ہے اس ایشو کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ ورکرس کے لیے جو ہے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، ورکنگ کلاس کے لیے سندھ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، اس آبادی کے لیے کیا کر رہی ہے جو 23 کروڑ کی آبادی میں 7 کروڑ آبادی جو ہے وہ ورکنگ کلاس کی کہلاتی ہے، مزدور کہلاتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جتنا پروگریسو اور جسے کہا جائے روشن خیال رویہ سب گورنمنٹس کی ہم جو ہے احترام کرتے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی ہم احترام کرتے ہیں، تمام پارٹیز کو بھی میں احترام کرتا ہوں. اگر میں کہیں بھی کسی پارٹی کو کرٹیسائز کرتا ہوں تو انہیں اس لیے جو ہے اس کو جو ہے تھوڑا سا جو ہے سن لینا چاہیے کہ ستائش کے ذریعے بہتری نہیں لے جا سکتی، بلکہ ہمیں تمام پہلوؤں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ کہاں پر کمی. تو سندھ گورنمنٹ از ڈوئنگ ویل، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. کام کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ کام کا آغاز ہوتا ہے کسی پلاننگ سے ہوتا ہے، اس کے لیے آپ قانون سازی کرتے ہیں، اس کے لیے پھر آپ رولز بناتے ہیں، اس پر پھر آپ عمل درآمد جو ہوتا ہے اس کا پھر منطقی نتیجہ ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے قانون سازی کی جاتی ہے. اور اس لیے قوانین ہی بنائے جاتے ہیں کہ ان کو شیلف کے اندر جو ہے سجا کر جو ہے رکھ دیا جائے اور اس پہ مٹی اور گرد پڑتی رہے. امپلیمنٹیشن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا پرابلم ہے، اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ ایک امپلیمنٹیشن بھی سہ فریقی مسئلہ ہے کہ اس کو کسی ایک پہ ہم ڈال نہیں سکتے، لیکن بیشتر بوجھ ہمیں ڈالنا پڑے گا بیوروکریسی کے اوپر، کیونکہ بیوروکریسی از دا سسٹم کی جو مین کہتے ہیں کہ آرگن ہوتا ہے وہ بیوروکریسی ہوتی ہے. اب بیوروکریسی میں بھی بہت سارا، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بیوروکریسی میں بھی جو ہے کہتے ہیں ہمیں تبدیلیاں کرنی چاہیے، ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے، ان کو بہترین جو ہے مواقع دینا چاہیے، ریفریشر کورسز کا آج کے دور میں ان کو لانا چاہیے. اب 25-30 سال پہلے کی بیوروکریسی وہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی، ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، وہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئیں. آج دنیا بدل گئی ہے، آج فنگر ٹپ کے اوپر جو ہے پوری دنیا ہے، تو اس میں آپ کو لانا ہے نئے لڑکے. سر بہت ساری بیوروکریسی سوشل میڈیا پہ تو ہوتی ہے، وہ نئے آپ ان کو لائیں، آپ ان کو ٹریننگ کریں. ایسا دیکھیں ڈیڈیکیشن بھی ہوتا ہے، سہولت تو ان کے پاس پوری ہوتی ہے، گاڑیاں 2-2 4-4 8-8 10-10 گاڑیاں ہوتی ہیں، 5-5 10-10 سٹاف ہوتا ہے، پیٹرول ہوتا ہے، مطلب عوامی ٹیکسی. ڈیڈیکیشن نہیں ہے، کمٹمنٹ نہیں ہے. پھر یہ تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا. چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. میں تو اب دیکھیں نا، میں صرف مزدوروں سے ہٹ کے بات کروں، پورے پاکستان کو جو ہے اس وقت کہتے ہیں گورننس کی ضرورت ہے، گڈ گورننس کی ضرورت ہے. اگر آپ گڈ گورننس اس ملک کو دے دیں تو 50% سے زیادہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. تو یہی ضرورت ہمیں بیوروکریسی میں بھی. بیوروکریسی ابھی تک جو ہے نا وہ برطانوی سامراجی نظام سے باہر نکل ہی نہیں پائی. ایسے ہو ابھی تک وہی بات ہے کہ اتنی لمبی ٹیبل
کہ کوئی بھی سائل آئے گا تو وہ وہاں کھڑا رہے گا، پہلے تو وہ کھڑا ہی رہے گا جب تک کہ صاحب بہادر اس کو اجازت نہ دیں کہ کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ 4000 سی سی کی گاڑی اور بڑی گاڑی، ڈرائیور اور گارڈ اور یہ ٹوپی والا، تو یہ تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل کہتے ہیں کہ رفیق بشیر صحیح فرما رہے ہیں کہ صرف جو ہے اور اب بیوروکریسی، اس سے تو سر، اس سے تو معذرت کے ساتھ قطع کلامی کے لیے معذرت، اس سے تو اس بیوروکریسی سے تنگ آ کے اب تو لوگوں نے کیمپین کرنا شروع کر دیے تھے کہ بھائی یہ سی ایس ایس ختم کرو، یہ سارے ختم کرو ڈرامے، یہ کیا ہے عوام پہ بوجھ ہی ہے نا پاکستان کے عوام پہ کہ ایک سی ایس ایس دفتر جو کیا ڈیلیور کرتا ہے، اس کو ذرا ڈیلیورنس تو دیکھیں اس کی کہ کیا ڈیلیوری کرتا ہے، اس پہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے، اس کو ذرا کبھی وہ تو کریں، اینالائز تو یہ کریں۔ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ڈیبیٹیبل ہیں، ان پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، ان پہ لیکن صرف بیوروکریسی ایک حصہ نہیں۔ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیفینڈ اینی کلاس، میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں، خود ہی میں نے پوائنٹیشن کی ہے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، ان کی وہاں کمٹمنٹ ہونا چاہیے، ان کے ریفریشر کورسز ہونے چاہیے، ان کے اذہان کو تیار کرنا چاہیے کہ جب وہ اس منسٹری میں آتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ پریشان حال لوگوں کی مدد ان کے اذہان کے اندر ہو۔ ٹریننگ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا، وہ ہوتا ہے کہتے ہیں خود جو ہے کہتے ہیں امپلائر، کہ جن کے لیے قانون بنایا گیا ہے، پھر جو ہے ورکر۔ اب ٹریڈ یونین موومنٹ جو ہے اس وقت کمزور ترین حالت میں ہے، پاکستان کے اندر خاص طور پہ، لیکن دنیا میں بھی، لیکن پاکستان پہ خاص طور پہ اب اتنی مضبوط ٹریڈ یونینز نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے سر اس کی وجہ یہ کہ یہاں کے لیڈر بھی اب مفاد میں لگ گئے ہیں یا گاڑیاں لینے میں لگ گئے ہیں یا سوتے لینے میں لگ گئے ہیں؟ 1% نے گاڑیاں لی ہوں گی، 99% تو ویسے ہی دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، پیدل گھوم رہے ہیں، موٹر سائیکلوں میں جائے۔ وہ تو بدنام کرنے کے لیے تو آپ کسی بھی کلاس کو کر دو۔ میں اگر جو اچھے کپڑے پہن کے آ جاؤں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ سارے لیبر لیڈرز کے پاس بڑے اچھے کپڑے ہیں، ایسے بھی لیبر لیڈر ہیں جو 2-3 کپڑوں میں پوری زندگی جو ہے گزار دیتے ہیں۔ تو یہ بات نہیں، بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کمزور ہوگی لیبر موومنٹ۔ بات یہ ہے کہ یہ آپ چاہیں تو سروے کرا لیں، میرا اندازہ ہے کہ، اور یہ رفیق بشیر اس سلسلے میں ان کو مدد یہ کر سکتے ہیں کہ یہ بہت سینئر رپورٹر ہیں اور بہت بڑے اخبار سے وابستہ ہیں، سروے کریں۔ 35% یہاں سے جو ہے صنعتیں جو ہیں دوسری جگہوں پہ منتقل ہو، دونوں صوبوں میں چلی گئیں، باہر پھر بنگلہ دیش چلی گئیں یا ادھر چلی گئیں۔ یہاں کے اقتصادی حالات، یہاں کے غیر مستحکم سیاسی حالات، تو سرمایہ دار جو ہوتا ہے وہ تو اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، اسے تو پروفٹ چاہیے، وہ لاس کے اندر کوئی بھی انڈسٹری نہیں چلاتا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اب سرمایہ داروں کو بھی سوچ میں پروگریسونیس لانی ہے، ان کی تبدیلی، ان کے اذہان کی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ یہ لاز اگر وہ اچھے سہولتیں دیں گے، قوانین پہ عمل درآمد کریں گے تو ایک اچھا مزدور پیدا ہوگا، اچھا مزدور اچھی پروڈکشن دے گا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے، مجھے اپنے صنعت کار ساتھیوں سے، بھائی ان میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، بہتوں سے میرے اچھے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو مدد کرنی چاہیے امپلیمنٹیشن آف دی لیبر لاز میں، وہ نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی رکاوٹ وہ بن جاتی ہے۔ اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ 3 فریق ہیں، تینوں کے اندر پرابلم ہے، اس کی وجہ سے لاس کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا ہے۔ کمزور ٹریڈ یونینز جو میری ذمہ داری ہے، بیوروکریسی جو ریاست کی ذمہ داری ہے، اور امپلائر جو خود ان کی ذمہ داری۔ تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتا۔ یہ وجہ ہے کہ غربت کی سطح بڑھ رہی ہے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے ٹرائی پارٹی پھر ایک کانفرنس کرنی چاہیے۔ ٹرائی پارٹی کانفرنس ہم کرتے رہتے ہیں، ابھی پھر کریں گے اس سال انشاءاللہ تعالیٰ، صوبے میں ہم پھر کریں گے، اور میری چیئرمین صاحب سے جیسی ملاقات ہوگی بلال بھٹو صاحب سے، میں ان سے کہوں گا کہ قومی سطح بھی کرائیں، پرائم منسٹر اس کو جو ہے کہتے شیئر کرے، تاکہ صحیح صورتحال اس پہ ہم اسپیشل شو کریں گے، وہیں آ کے ریکارڈ کریں گے، آپ تشریف لائیں گے اس کے اندر۔ تو یہ ہے کہ ہم ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیں، ایک بہت روایتی انداز میں یوم مئی کو لیا جاتا ہے۔ اب آج میں نے جتنے بھی آپ کے چینل پہ دیکھے ہیں، ٹاپ ٹو باٹم کوئی رہ نہیں گیا ہے جنہوں نے ان کو یاد نہ کیا ہو، اور جیسے ہی رات کے 12 بجیں گے سارے چینل سے مزدور کا نام جو ہے، مزدور کا نام غائب ہو جائے گا، اور 12-14 گھنٹے وہ کام کرتا رہے گا، اور کسی کو اس کی جو ہے فکر نہیں۔ آج کے دن کو ہمیں چاہیے یہ کہ حکومتیں، ٹریڈ یونینز، امپلائر اپنے سامنے رکھیں کہ جب اگلا یوم مئی آئے گا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ یہ ایلیگیشن لگا گئے ہیں۔ 1 منٹ اور میں آپ کا لینا چاہتا ہوں کہ 7 کروڑ کی اس وقت آبادی ہے، ابھی دوبارہ جو ہے سینسس ہو رہا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں کہ 25 کروڑ سے اوپر آبادی جانے والی۔ 7 کروڑ کی کوئی نمائندگی پارلیمان میں نہیں ہے، قومی میں، صوبائی میں، سینٹ میں کوئی حقیقی نمائندگی نہیں ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، صرف پولیٹیکل پارٹیز کا قصور ہے نا، یہ تو سیاسی لیڈرشپ کا قصور ہے۔ آج دیکھیں، آج کے سارے الزامات، آج کے سارے بیانات دیکھیں، ایک
بلال بھٹو، چیئرمین بلال بھٹو، جس نے آج ایک آواز سر آج جو ہے کہتے ہیں کہ اس نے آواز ریز کی اور اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے آئین میں تبدیلیاں کر کے انشاءاللہ تعالی مزدور رہنماؤں کو نمائندگی دلائیں گے پارلیمان کے اندر. یہ ساروں کو کرنا چاہیے، یہ ساری پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، صرف حکومت کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے. ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کیا ہے محترمہ کرم اختر صاحبہ نے. کرم اختر صاحبہ چیئرپرسن ہے سرائیکی وومن ایسوسی ایشن کی، اور یہ پہلی بہادر خاتون ہے جنہوں نے کراچی میں خواتین کا سب سے پہلا سستا سبزی کا اسٹال لگایا مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور اب انہوں نے 10 روپے کی سستی چپاتی بھی شروع کر رکھی ہے. السلام علیکم کرم صاحبہ. وعلیکم السلام. کرم صاحبہ بتائیے، یکم مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مزدوروں کے حالات کے حوالے سے کیا بات کرنا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. جی مزدوروں کے حوالے سے یہی بات کرنا چاہتی ہوں کہ مزدور آپ دیکھیں کہ کتنی دھوپ ہوتی ہے اور کتنی ہمارے ہر طبقے کے مزدور ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے سرائیکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی محنت کرتے ہیں، جو بلڈنگوں میں کتنی بلاک لے کے جاتے ہیں 3 4 منزل پہ، ان کو کوئی حادثے ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں آپ کے سامنے، وہ بیچارے شہید ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے نا میرا یہ کہنا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسا کام کیا جائے، ان کے لیے کوئی ایسی چیز بنائی جائے کہ جیسے ان کے ساتھ حادثے بھی ہوتے ہیں یا ہماری جو بہنیں گھروں میں بھی کام کرتی ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ ان کے لیے بھی جیسے سرکاری ہے، اب ہو چکا ہے کہ 25,000 30,000 40 لاکھ 50 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں، لیکن ان کی تنخواہ اتنی بھی نہیں ہے. ان کی کیا وہ ہے، ایک وہ جیسے میں کہوں کہ جس طرح کوئی حادثے ہو جاتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے کیا رکھا گیا ہے حکومت کی طرف سے یا اداروں کی طرف سے یا جن کے یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے ان کو کیا دیا جاتا ہے. اور جو باقی جو ہمارے مزدور بھائی ہیں جیسے سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن، ان کو دہاڑی نہیں ملتی، آخر میں کیا کرتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ہماری حکومت کو چاہیے، ہمارے اداروں کو چاہیے کہ ان کے لیے بھی کوئی ایسا کام کیا جائے جیسے کہ ہمارے سرکاری اداروں والوں کو اس کی پینشن ملتی ہے. دیکھیں نا پیچھے پینشن ملتی ہے یا سرکاری اداروں کے گھر ہوتے ہیں، چلو ان کے بچے سکون سے رہتے ہیں، یا جن کو اچانک بھی نوکری سے نکال دیا جاتا ہے تو وہ بیچارے کیا کریں مزدور. یہ دیکھیں نا کہ کتنی پریشانی ہے، کتنی مشکلات ہیں، خاص طور پہ جو یہ مزدور جو اتنی شدید گرمی میں سارا دن آپ جائیں تو سڑکوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، ان کی پورا دن دہاڑی نہیں لگتی. ان کے لیے کچھ سوچا جائے. ہمارے جو ماشاءاللہ بڑے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ ان کے لیے سوچا جائے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے ایسا کہ اگر جن کی دہاڑی نہیں بھی لگتی یا جن کے ساتھ حادثے ہو جاتے ہیں، بلڈنگوں سے یہ گر جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے، کوئی چیز ہے ہماری اس حکومت نے کچھ ان کے لیے بنایا ہوا ہے، کوئی پیکیج، کوئی جیسے انشورنس ہوتی ہے کہ ان کے پیچھے ان کے خاندان کو، ان کے بچوں کو کوئی سہولت دی جائے یا ان کے لیے کوئی گھر دیے جائیں یا ان کے لیے کوئی ایسی چیز ہو کہ ان کو بعد میں سہولت ملے. کرم اختر صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود رہے گا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کرم اختر صاحبہ سے مزید بھی کچھ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں یکم مئی کے حوالے سے اور کرم اختر صاحبہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھیں. کرم اختر صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اس کا سبزی اسٹال کا کیا ہوا، دوبارہ آپ نے شروع کیا اور کیا اپیل کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میرا سبزی اسٹال کا یہ ہے کہ چوری ہو گئی تھی، جیسے سب کو پتہ ہے اور میں بتا بھی چکی ہوں کہ میں نے سفید پوش لوگوں کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت میں نے سبزی کا اسٹال لگایا، اب سستی چپاتی بھی لگائی ہے، تو میری جو ہے وہ چوری ہو چکی ہے چاند رات سے 1-2 دن پہلے. تو سب سے میں نے اپیل کی ہوئی ہے اور درخواست بھی دی ہوئی ہے کہ میری جو چوری کی ہے وہ ریکوری کی جائے. اور میں آپ کے اس پروگرام کے تحت سے اور ہمارے یہاں پہ شکیل بھائی بیٹھے ہیں اور جو بھی ہمارے بھائی بیٹھے ہیں ان سے میں یہ درخواست کرنا چاہتی ہوں، ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، میری یہی اپیل ہے. جیسے ہمارے سیلانی والے بھائی ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے اور ظفر آباد سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے یہ تعاون کریں تاکہ جو ہے میں سبزی کا اسٹال دوبارہ شروع کر سکوں. جو لوگ ہیں وہ اتنی پریشان ہیں، بار بار مجھے فون کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے دوبارہ سے شروع کریں تاکہ ہمیں جو ہے وہ سہولت مل رہی تھی. اور اب بھی ماشاءاللہ سستی چپاتی پہ بھی میں آٹا نہیں پورا کر پا رہی کیونکہ میرا آٹا جلدی ختم ہو جاتا ہے. لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں کہ باجی آپ جو ہے وہ اور وہ کریں کہ ہمیں بہت یہاں سہولت ملی ہوئی ہے جو ہمارے سفید پوش لوگ ہیں. تو میری یہ اپیل ہے کہ میرے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح سے. اور لوگوں کو آپ کو تو پتہ ہے جیسے ملکی حالات ہیں، جیسے مہنگائی جا رہی ہے تو لوگوں کا جو ہے وہ کھانا
بہت ہی مشکل ہو چکا ہے، خاص طور پہ روٹی، آٹا، چینی، گھی، تیل، بہت ہی زیادہ پریشانی ہے، اور نوکریاں ہیں نہیں، فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، مالکان یہ نہیں سوچتے کہ نکال دیتے ہیں لوگوں کو، تو یہ نہیں سوچتے. یہ ہمارے بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے. میں پروگرام میں سن رہی تھی کہ ظاہر ہے یہ ایک دن نہیں کریں. میڈیا سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ یہ ایک دن نہیں کریں، کیونکہ آگے بھی ان کو دیکھیں، اور ہماری اداروں سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آگے بھی ان کو مزدوروں کو دیکھیں. ایک دن کی یہ کر کے سب تو وہ نہیں کریں، ایسا کوئی نظام بنائیں کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے. اور میری بھی سبزی کی یہی ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ بھی تعاون کریں تاکہ میں آگے جو ہے یہ اپنی سبزی جو اسٹارٹ کر سکوں. بہت شکریہ اور آپ کا دوبارہ سے اس کو چلا کرم اختر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون لائن پر موجود رہیں. اور شکیل بھائی اس حوالے سے کچھ آپ کہنا چاہیں گے، پھر جنید صاحب کچھ کہیں گے. جی میں یہ کہہ رہا تھا، جیسے جنید صاحب سے بات ہو رہی تھی کہ لیبر کے حوالے سے، تو ہم نے جو بلدیاتی نظام میں دیکھا اس میں باقاعدہ لیبر کی مخصوص سیٹ رکھی گئی، لیکن وہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے. بین شہری میرا ایک آئیڈیا تھا کہ اگر ہم اس کو الیکشن پہ لے کر آتے ہیں، ان کی باقاعدہ ایک ووٹر لسٹ بنوائی جائے طریقے سے، اور یہاں سے سٹارٹ لیا جائے. اگر ہم اس سسٹم کو جو بلدیاتی سسٹم ہے اس میں اگر اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں تو اسے قومی اور صوبائی تک لیا جا سکتا ہے. تو یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک مخصوص نشست اس پہ جمع کر دیا جائے، اور یو سی سے لے کے ٹاؤن سے لے کے اور ڈسٹرکٹ تک نمائندہ آ جاتا ہے اس کا. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس نمائندے کا اختیار بھی بہت ہے. وہ میئر بھی بنا ہے لیبر کی سیٹ پر آ کے، ڈپٹی میئر بھی بنا ہے، اس میں ٹاؤن کا بھی بنا ہے. اور یہ ایک بیوروکریسی کو یہ ایک الگ بحث ہو جائے گی کیوں رکھا گیا ہے، جہاں سے اگر کوئی جیتا نہیں ہے لیکن لیبر سے آتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. دوسری بیوروکریسی دیکھیں، یہ ٹھیک ہے کہ 25 سال تک آپ پاکستان کو موازنہ کریں، بہت زیادہ تبدیلیاں آئی ہیں، بہت زیادہ اپ گریڈ ہوا سسٹم پورا یہاں کا، پوری دنیا کا اس تبدیلی آئی ہے. اب ہمارے پاس جو بیوروکریسی ہے وہ 20-40 سال 35 سال 40 سال والی چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ اپ گریڈ نہیں ہے. آج کل کی یوتھ جو آ رہی ہے، جو سسٹم ہے وہ اپ گریڈ ہے. تو بالکل ان کی بات صحیح ہے کہ اس سسٹم کو یا اس بیوروکریسی کو اپ گریڈ کرنا پڑے گا. ان کے کورسز کرانے چاہیے، ان کے ورکشاپ کرانی چاہیے، تاکہ سسٹم کے ساتھ ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے. اگر ہم یہ کر لیں گے تو بہت ساری سسٹم بہتر ہو سکتے ہیں. رائٹ. اور کرم اختر صاحبہ کے بھی آپ کیا؟ بالکل کرم اختر صاحبہ کو میں جانتا ہوں، سپورٹ رہی ہے آپ تو، میں مجھ سے جہاں تک ایز اے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر کی ہوئی ہے میں ان کو سپورٹ کیا. میں نے ان کو، اور باقاعدہ میں ان کے اس پہ گیا تھا، اور بڑا اس پہ مجھے وہ ہوئی کہ صبح کے وقت 4 بجے جا کے خاتون سبزی لے کر آ رہی ہیں سبزی مارکیٹ سے، جہاں 99% مرد ہوتے ہیں اس میں خواتین ایک صبح کے وقت جا کے سبزی لا رہی ہیں. لانے کے بعد اس کو صفائی کرنا، ستھرائی کرنا، اس کے لگانا، اس کو بیچنا ایک بہت بڑا تھا. اور یہ کراچی میں جو اس رمضان کا ایونٹ تھا، یہ میرے خیال سے سب سے پہلا تھا. جی. اس کے بعد دیکھا بھی تو میں نے بہت سی جگہ جوہر میں خاص طور پر دیکھا ٹھیلوں میں خواتین نے سبزی بیچنا شروع کیا. تو ایک اچھی سائن ہے. اور ابھی انہوں نے بتایا کہ وہ شاید روٹی کا اس پہ کر رہی ہے، تو انشاءاللہ جو میری ہیلپ ہو سکے گی میں بالکل حاضر ہوں، جیسے ماضی میں کیا اس طرح بھی کرتے رہوں گا. ابھی انہیں کیون کی ضرورت ہے فی الحال کہ وہاں ان کے پاس ایک دیکھتے ہیں، میں ڈسکس کر لیتا ہوں ان سے، جو ہیلپ ہو سکے گی میں انشاءاللہ کرتا ہوں. رائٹ. جنید صاحب، خاتون نے بڑے امپورٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں، اور اپنے سبزی کی سٹائل کے حوالے سے تو خیر ہمارے شکیل صاحب نے اس پہ گفتگو کی ہے، لیکن اور انہوں نے بہت سارے بیسک کویسچنز اٹھائے ہیں. یہ وہ کویسچنز ہیں کہ جن کا سارٹ آؤٹ کیا جانا ضروری ہے. اگر پاکستان کو آپ ایک صحیح معنوں میں فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اس دور میں جانا ہوگا کہ جب جو ہے وقت کا خلیفہ کہتا تھا کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو خلیفہ وقت اس کا جو ہے ذمہ دار ہے، ہمیں ادھر جانا ہوگا. دیکھیں، اس میں یہ بتاؤں کہ ہم نے یہاں سندھ میں ہماری گورنمنٹ نے، پارٹی نے اس سلسلے میں کام شروع، مشکل کام ہے لیکن ڈومیسٹک ورکرز کے حوالے سے میں اس کی بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے کہ یہ ہوم بیس ورکر کا قانون ہم لے کے آئیں، اس میں لاکھوں خواتین بینیفٹڈ ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں، کارخانے دار کا ایجنٹ اٹھا کے جو ہے مزدوروں کی بستیوں میں کام چھوڑتا ہے خواتین کو لے جا کے، پھر وہ بنتی ہیں، بناتی ہیں، تیار کر کے دیتی ہیں. یہ جس وقت صحیح معنوں میں اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اس پہ یونینیں کام کر رہی ہیں، یونینیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، تو وہ رجسٹرڈ ہو جائے گا ایز ورکر. ٹھیک اسی صورت سے ڈومیسٹک ورکرز کا قانون جو ہے پائپ لائن میں ہے، وہ جس وقت بن جائے گا تو یہ جتنی جن کو ہم ماسیاں کہتے ہیں، گھر پہ نوکرانی کام کرتے ہیں، ڈرائیور کام کرتے ہیں، جن کو کسی قسم کا کوئی کوریج نہیں ہے، لیکن جب انہیں ورکر کا اسٹیٹس مل جائے گا تو یہ منیمم ویج کے بھی انٹائٹل ہو جائیں گے، یہ سیسی میں علاج معالجے کے بھی جو ہے انٹائٹل ہو جائیں گے، یہ جو ہے کہتے ہیں ورکر ویلفیئر فنڈ کے تمام جو ہے کہتے ہیں کہ سہولتیں، مکانات لینا دینا، شادی گرانٹ، اس کے انٹائٹل ہو جائیں گے، اور یہ EUBI میں جو پینشن کہلاتی ہے اس کے بھی انٹائٹل ہو
جائیں گے اور ہیلتھ کے بھی جو ہے کہتے ہیں ذمہ دار ہو جائیں. سندھ میں سلسلے میں کام شروع ہو گیا ہے. نادرا کو جو ہے جو ہمارا اس پر وزیر ہے محنت کا سعید غنی, وہ خود ہماری کلاس سے اور کافی بھاگ دوڑ اس نے کی ہے. تو اور یہ چیئرمین بلاول اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں. انہوں نے جو ہے 3 وزراء کو اس سلسلے میں جو ہے ذمہ داری دی تھی, اور انہوں نے مہربانی کی تھی کہ اس میں مجھے بھی جو ہے ڈالا تھا اس کمیٹی میں, اور 2 اور مزدور رہنماؤں کو. یہ ہم سوشلائزیشن کرنے کی یونیورسلائزیشن آف سوشل سیکیورٹی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ تمام, اب وہ جیسے کہ خاتون نے بتایا کہ جو روڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں پھاوڑا لیے ہوئے, بیلچے لیے ہوئے, جو گھروں میں کام کرتی ہیں ماسیاں, جو ڈرائیور ہے, جو مالی ہے, جن کی کہیں کچھ نہیں ہے, لیکن جب یہ سسٹم پورا ہو جائے گا, اس کا امپیکٹ آنا شروع ہوگا, تو گڑھا کھودنے والا مزدور, رکشہ چلانے والا مزدور اور ماسی بھی ان تمام حقوق کنسٹرکشن انڈسٹری میں اتنے مزدور اور وہ سب اس چیز کے انٹائٹل ہوں گے کہ جو آج میں انٹائٹل ہوں, جو آپ انٹائٹل ہوں اس کے. لیکن ہے پروسیس لمبا, ہے مشکل, اس میں امپلیمنٹیشن از دا میجر پرابلم یو سی. رائٹ. اور رفیق بشیر صاحب آپ بتائیے کہ امپلیمنٹیشن کی بات تو ظاہر بار بار ہو رہی ہے, اور ایسے بھی ہم نے دیکھی ہیں خبریں کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے افسر جاتے ہیں کسی فیکٹری میں اور انہیں وہاں اندر وہ بند کر کے کوٹتے بھی ہیں اور بند کر دیتے ہیں, پھر چھڑانے کے لیے پولیس بھیجنی پڑتی ہے. نہیں, وہ تو خیر ایک آدھ کوئی واقعہ ہے, لیکن دوسرا پہلو بھی ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ کے پاس میں بیٹھا تھا ایک دن, تو اس نے دراز میں لفافے بنا کے رکھے ہوئے تھے. تو وہ کہتا تھا یہ ایک لفافہ فائر بریگیڈ والوں کا ہے, یہ انوائرمنٹل ایجنسی کا ہے, یہ لیبر ڈپارٹمنٹ کا ہے, یہ سیسی کا ہے, یہ EUBI کا ہے. تو وہاں اچھا ہوتا ہے پتہ ہے کیا, اب ایک فیکٹری میں 80 آدمی کام کر رہے ہیں, تو سیسی والے 40 دکھا شو کرتے ہیں, EUBI والے 35 شو کرتے ہیں, تو کنٹریبیوشن جو ہوتی ہے ان کو کم ملتی ہے, تو صنعت کار کو کم دینا پڑتا ہے. لیکن ہمارے یہاں میڈیا ہاؤس کی بات کروں گا کیونکہ میرا میڈیا سے تعلق ہے, کہ ہمارے میڈیا ہاؤسز تو کنٹریبیوشن دے ہی نہیں رہے, EUBI کو دے ہی نہیں رہے, جس کی وجہ سے جو ملازمین ہیں ریٹائرڈ ہوئے ان کو پینشن نہیں مل رہی. اور آج کل پینشن کا ایشو بہت خطرناک ہوا ہے, بہت حد تک ہوا ہے. اس پہ پھر ہم کو اسپیشلی کوئی شو کریں گے. ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟ عبداللہ بٹ بول رہا ہوں, لیبر یونین کا صدر ڈسٹرکٹ پاک پتن سے. کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ بٹ. جی عبداللہ بٹ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے؟ پاک پتن سے بول رہے ہیں؟ ہاں جی, پاک پتن. جی بولیے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں مزدوروں کے لیے کبھی کسی نے آواز ہی نہیں اٹھائی 75 سال میں. جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں نا, جتنے بھی سیاسی, انہوں نے کبھی مزدور کی بات ہی نہیں کی. مزدور کے کیا حقوق ہے انہوں نے کبھی دیے ہیں ان کو؟ پاکستان میں کسی کو ملے ان کا میڈیکل الاؤنس, ان کا جو مزدور آدمی کام کرتا ہے مل میں, جس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے, کسی کا پاؤں کٹ جاتا ہے, کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ ابھی پچھلے دنوں میں کراچی میں ہی وقوع ہوا ہے, جو جتنے آدمی وہ جلے ہیں آگ لگنے سے, کوئی بیلر پھٹنے سے فوت ہوئے ہیں. کبھی انہوں نے جو مل مالکان ہے, کبھی انہوں نے مزدوروں کو ان کے حقوق دیے ہیں اس کے لیے؟ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ کیا گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے لیے؟ یہ جو اتنے سے بڑے منسٹریاں لے کے بیٹھے ہیں ہمارے مزدوروں کے نام سے, یہ انہوں نے کبھی ان کے لیے, ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے؟ آ جاتے ہیں لیبر ڈے کے دن پہ تقریریں کرنے کے لیے صرف, اور کیا ہے ان کے پاس؟ بہت شکریہ آپ کا جناب, آپ نے ہمیں پاک پتن سے کال کی اور ان کی گفتگو کی, اور آپ کا بہت شکریہ. شکیل احمد صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, بس کلوزنگ ٹائم پہ ہم جا رہے ہیں. رفیق بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب جنید صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہ آخری کالر نے بیسیکلی بات درست کی, لیکن ایسا نہیں کہ بات نہیں کی گئی ان کے حقوق کی. ابھی میں نے اتنی کہانیاں بتائی ہیں, لیکن آپ تو منسٹر نہیں ہے نا, آپ تو وہ ان کی بات کریں گے, وہ اپڈیٹ بھی نہیں ہے, وہ منسٹر کی بات کر رہے ہیں. نہیں اپڈیٹ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. ارے بھائی شہید ذوالفقار جی کو تو پھانسی چڑھ گئے ہماری خاطر, اور کیا کریں؟ وہ اصل میں وہ منسٹرز کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ تو گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی ریپرزینٹ نہیں کر رہی, تو ہم نے آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کر لی. اور آپ سب کا بہت شکریہ, اور ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام دیکھنے کے لیے. اپنے میزبان اختر شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.